بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وصدوا عن سبيل اللہ اور دوسروں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے کافروا ضلال خود گمراہ وصدوا اضلال دوسروں کو گمراہ کرنا خود تو کافر ہیں دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں سمجھا اضل اعمالهم نتیجہ اور ثمرہ کیا ہے برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک اعمال کو والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک وآمنوا بما نزل علی محمد اور ایمان لائے ساتھ اس قرآن کے جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اور یہ حق سچ ہے ان کے رب کی طرف سے کفر عنہم سیئاتہم مٹا دیتے اللہ تعالیٰ ان سے گناہوں کے وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اور درست کر دیتے اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتے اللہ تعالیٰ ان کے حال کو ایک جملہ ہے کہ جو لوگ کافر ہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں ان کے سارے نیک اعمال برباد ہیں سمجھا گے اور جو مومن ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کے سارے گناہ معاف اس لیے ایک جملہ لکھ لو شرک و بدعت ایسی لعنت یہ دونوں آیات کا خلاصہ ہے دو جملوں میں شرک و بدعت ایسی لعنت کہ ساری نیکیاں برباد اضل اعمالهم شرک و بدعت ایسی لعنت کہ ساری نیکیاں برباد آمنوا وعملوا الصالحات اور توحید و سنت ایسی رحمت کہ سارے گناہ معاف کفر عنہم سیئاتہم کفر و شرک کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو گئیں ایمان اور اعمال صالح کی وجہ سے گناہ معاف ہو گئے شرک و بدعت ایسی لعنت کہ ساری نیکیاں برباد توحید و سنت ایسی رحمت کہ سارے گناہ معاف ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل یہ فرق کیوں ہے تقابل بیان کیا گیا ہے مومنوں کا اور کافروں کا یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک کافر لوگ تابعداری کرتے ہیں باطل کی جھوٹ کی عقیدہ بھی جھوٹا سارے جھوٹ پر جھوٹی روایات پر ان کا عقیدہ ہے اس کی اتباع کرتے ہیں وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اتبعوا الحق من ربهم وہ تابعداری کرتے ہیں حق بات کی اپنے رب کی طرف سے قرآن حق سچ ہے سمجھا گئی اس کی اتباع کرتے ہیں كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں ان کی یعنی ان کے حالات فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ اب دعوت تھا کہ مرد بنو اللہ کی توحید کی خاطر اللہ کی راہ میں جان مال کی قربانی دو یعنی قتال کرو اب دیکھیں اس کا حال آ گیا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا پس جب ملو تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کافروں سے ملاقات کرو یہ ملاقات کوئی دعوت والی ملاقات نہیں یہ لڑائی والی ہے سمجھا گے میدان جہاد میں جب کافروں سے ٹکراؤ ہو جائے تمہارا پھر کیا کرو فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ پس مارو تم ان کی گردنوں پر مارنا یہ اللہ نے طریقہ بتلا دیا پہلے زمانے میں جس طرح ہاتھوں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی میدان میں آمنے سامنے تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی اللہ کریم فرماتے ہیں جب کافروں سے سامنا ہو جائے ٹکراؤ ہو جائے میدان میں ان کی گردنوں پر مارو سمجھ آ گئے
9ویں پارے میں ہے فضربو فوق العناق وضربو منو کل بنان، جہاں ہڈی کا جوڑ ہوتا ہے نا یہاں یہ ضرب زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، سمجھ آ گئی؟ ہڈیوں پر اور ان جوڑوں پر ان کو مار، پوروں پر، سروں کے اوپر، گردنوں پر ہڈی دو سٹ چنگی لگتی ہے نا، ہڈی والی سٹ چنگی لگتی ہے، سمجھ آ گئی؟ اتنا کے کو لگونی پنی تے لگونی گٹے تے لگونی اتنا لگونی اللہ پاک فرمائے کوئی ایویں مارو نہیں تو جو ہاتھ چلا نہ سکے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پس جب ٹکراؤ ہو جائے تمہارا کافروں سے میدان میں پس مارو تم ان کی گردنوں پر مارنا، حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب خون بہا لو تم ان کا، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، پس مضبوطی سے باندھ لو ان کو، زخمی کر کے ان کو باندھ دو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پس یا تو احسان کرنا ہے بعد باندھنے کے، وَإِمَّا فِدَاءً، اور یا پھر فدیہ لینا ہے، احسان کرو چھوڑ دو یا پھر ان سے فدیہ لو پھر ان کو چھوڑ دو جرمانہ لے کر، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ رکھ دے جنگ اپنے ہتھیار، اپنے بوجھ اپنے ہتھیار، یعنی جنگ کے ختم ہونے تک اب تمہیں یہی طریقہ اختیار کرنا ہے، پہلے زخمی کرو ان کو باندھ دو، پھر اب اپنی مصلحت سے کام لو، حکمت سے کام لو، یا تو احسان کر کے چھوڑ دو یا پھر جرمانہ لے کر چھوڑ دو۔ ذالک یہ مسئلہ ہو گیا، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر چاہے اللہ تو البتہ خود بھی بدلہ لے لیتا ہوں ان سے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں اگر خود چاہوں تو ان کافروں سے بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن تمہیں جہاد کا حکم دے کر تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تمہارا باپ ہو، چچا ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، اور دوسری طرف تم ہو، تو پھر کیا کرتے ہو؟ صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ بدر میں دیکھو ایک طرف باپ ہے دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف چچا ہے دوسری طرف بھتیجا ہے، ایک طرف ایک بھائی ہے دوسری طرف دوسرا بھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں تھے، لشکر میں، بدر میں، ان کا بیٹا عبد الرحمن ابو جہل کے لشکر میں تھا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ حضرت عبد الرحمن جب مسلمان ہوئے، حضرت ابوبکر کا بیٹا، تو بعد میں صحابہ کرام کی مجلس میں وہ ایک دفعہ بیان کر رہے تھے، بدر کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ بدر کے میدان میں کئی دفعہ میرا باپ سامنے آیا، لیکن باپ ہونے کے ناطے میں نے باپ کو چھوڑ دیا۔ حملہ کرنا چاہتا، تلوار چلاتا، چلا سکتا تھا، لیکن چونکہ میرا باپ تھا میں باپ سمجھ کر اسے ہٹ گیا، میں نے تلوار نہیں چلائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن لی، فرمایا عبد الرحمن کاش کہ تو میرے سامنے آتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا، میں بیٹا سمجھ کر تجھے نہ چھوڑتا، میں تجھے نبی کا دشمن سمجھ کر تیری گردن پہ تلوار چلا دیتا۔ اللہ کتنا بڑا امتحان ہے۔ صحابہ کرام وہ اپنی اولادوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ کرتے تھے۔ فرمایا کہ اگر تو میدان میں میرے سامنے آ جاتا میں تجھے بیٹا سمجھ کر کبھی نہ چھوڑتا، نبی کا دشمن سمجھ کر، اللہ کی توحید کا دشمن سمجھ کر تیری گردن پہ تلوار چلا دیتا۔ فرمایا کہ یہ حکم میں نے اس لیے دیا ہے، ورنہ میں خود کافروں کو تباہ و برباد کر سکتا ہوں۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، اور لیکن تاکہ آزمائش کرے اللہ تعالیٰ بعض تمہارے کے ساتھ بعض کے، وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، پس ہرگز نہ ضائع کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو، سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ کریم خود ہی ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے حالات کو درست کر دے گا، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں، عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس جنت کے اللہ نے ان کو پہچان بھی کرا دی ہے۔ یہ شہید کا ذکر آ رہا ہے،
वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह। फिर आगे फरमाया युदखिलुहुमुल जन्नह, शहीद जन्नत में जाता है। शहीद ज़िंदा है, कहाँ है? क़ील उदखुलिल जन्नह, जन्नत में। कहते हैं ना, जब शहीद ज़िंदा है तो फिर नबी वो तो उससे बतली के औला ज़िंदा है, ठीक है भाई, शहीद भी ज़िंदा है, नबी भी ज़िंदा है। शहीद जन्नत में ज़िंदा है, नबी उससे बतली के औला जन्नत में ज़िंदा है। हयात का कौन मुनकर है? हयात का तो कोई भी मुनकर नहीं। जो नबियों की शुहदा की हयात का मुनकर, वो तो कुरान का भी इनकार करता है। देखिए, समझ आ गई? लेकिन ये भी तो मान है ना, जो कुरान हदीस कहते हैं कि वो शहीद भी जन्नत में ज़िंदा है, ये भी तो मान है ना। जब शहीद जन्नत में ज़िंदा है तो फिर नबी भी जन्नत में ज़िंदा है। जहाँ बताओ जन्नतुल फिरदौसी मावा। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये इरशाद पढ़े थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालों, इन तंसुरुल्लाह, अगर मदद करो तुम अल्लाह की, यंसुरकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, व युसब्बित अक़दामकुम, और साबित कदम रखेगा तुम्हें, तुम्हारे कदमों को जमा देगा, साबित कदमी अता करेगा। अगर तुम अल्लाह की मदद करो, इन तंसुरुल्लाह, अल्लाह को किसी की मदद की ज़रूरत है? इन तंसुरु दीन अल्लाह, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, दीन वालों की दीन के मामले में मदद करोगे, यंसुरकुम, तो फिर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। समझ आ गई? अगर तुम चाहते हो कि हमारी मुश्किलात में, हमारी परेशानियों में, हमारी हाजात में अल्लाह हमारी मदद करे, तो अल्लाह करीम फरमाते हैं फिर जो लोग दीन का काम कर रहे हैं तुम उनकी मदद करो। दीन वालों के दीन के काम में तुम नुसरत करो, अल्लाह के दीन के मामले में अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। 17वें पारे में वाला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु, ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह ताला उस बंदे की मदद करता है जो उसकी मदद करता है, यानी जो उसके दीन की मदद करता है। तुम दीन वालों की मदद करो, दीन के मामले में अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और हकीकत बात है, जो लोग दीनी कामों में मदद करते हैं, जानी माली, अल्लाह ताला ज़रूर ही उनकी मदद करते हैं। बिल्कुल। वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअस्सलहुम मा ज़ल्लहुम अलैहिम, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया बस उनके लिए हलाकत और बर्बादी है। व अज़ल्लहुम अलैहिम, अज़ल्लहुम अलैहिम, अल्लाह करीमों के सारे नेक अमाल को तबाह बर्बाद कर देता है। फलन युज़िल्लहुम अज़ल्लहुम, पहले इब्तिदा में भी अज़ल्लहुम। अल्लाह करीम फरमाते हैं ये कुफ्र और शिर्क ऐसी लानत है कि इसकी वजह से सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। सूरत तौबा देखें, जहाँ रकू नंबर 8 लिखा हुआ है ना, कुफ्र और शिर्क नेक अमाल की बर्बादी का ज़रिया है। आयत नंबर 17, मा कान लिल मुशरिकीन यामुरू मसाजिद अल्लाह शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र उलाइका हाबितत अमालुहुम व फिन्नारि हुम खालिदून। मा कान लिल मुशरिकीन यामुरू मसाजिद अल्लाह, मुशरिकों के लिए जायज़ भी नहीं कि वो तामीर करें अल्लाह की मस्जिदें। शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र, इकरार करने वाले, गवाही देने वाले अपनी जानों पर कुफ्र की। दिल में भी कुफ्र है, अमल भी कुफ्र वाले हैं, दिन रात कुफरिया काम करते हैं, शर्किया काम करते हैं, फिर अल्लाह के घर बनाते हैं। अच्छा, अल्लाह का घर बनाना तो बड़ा सवाब का काम है, और मैं उलाइका हाबितत अमालुहुम, कुफ्र और शिर्क की हालत में अगर मस्जिद बनाई, अल्लाह का घर बनाया, मस्जिद तो बन गई लेकिन उनके अमाल बर्बाद हो गए, सवाब ज़रा भी नहीं मिला। उलाइका हाबितत अमालुहुम, देखो कुफ्र और शिर्क की वजह से नेक अमाल बर्बाद हो जाते हैं। समझ आ गई? मस्जिद बनाना कितना बड़ा सवाब का काम है, और मैं जब कुफ्र और शिर्क की हालत में अल्लाह का घर बनाया
تو یہ مسجد بنانے والا نیک عمل یہ بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ خانہ کعبہ بنایا تھا مشرکین مکہ نے، اور میں یہاں بتاتا ہوں آپ، جب کفر و شرک کی حالت میں یہ کام کیا ہے سارے نیک عمل برباد ہو گئے۔ اگر اسی کفر و شرک کی حالت میں مر گئے وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا مسجد اللہ کا گھر ہے، جنت میں گھر بنائے۔ مسجد والے جو چندہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ چندے میں حصہ ملائیں، جنت میں گھر بنائیں۔ بھئی اگر ایمان کی حالت میں چندہ دیا ہے تو یہ ثواب ملے گا۔ کفر و شرک کی حالت میں چاہے ساری مسجد ہی اس نے بنا دی پھر بھی حابطۃ اعمالہم، اس لیے اللہ کریم فرماتے اضل اعمالہم، جو لوگ کفر و شرک کی حالت میں نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے سارے نیک اعمال کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک انہوں نے ناپسند سمجھا ما انزل اللہ، اس قرآن کو جو نازل کیا اللہ نے۔ قرآن کو ناپسند سمجھا؟ نہیں بھئی، اعتقاداً یا عملاً کیا مطلب؟ قرآن نے جو عقیدہ بیان کیا ان لوگوں نے قرآن کے عقیدے کو پسند نہیں کیا، اپنے عقیدے کو پسند کیا، باپ دادا والدین کو پسند کیا، قرآنی عقیدے کو چھوڑ دیا، اس کو ناپسند سمجھا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، قرآنی عقیدے کو چھوڑو گے، قرآنی عقیدہ پسند نہیں ہوگا تو پھر عمل برباد ہوں گے، اس لیے اللہ نے تباہ و برباد کر دیا ان کے نیک اعمال کو۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تخویف دنیا میں، کیا پس نہیں چلے پھرے یہ لوگ زمین میں، فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، پس دیکھیں کہ کیسے وہ انجام لوگوں کا جن سے پہلے تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کتنے سفر کرتے ہو، چلتے پھرتے ہو، کتنی تباہ و برباد بستیاں تمہارے سامنے ہیں، ان کے انجام سے سبق نہیں سیکھا۔ دمر اللہ علیہم، تباہی اور بربادی ڈالی اللہ نے ان پر، وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، کافروں کے لیے بھی کئی مثالیں ان کی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے ایمان والوں کا۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور بے شک کافر لوگ ان کا تو کوئی مددگار نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں۔ مولا کے معنی مددگار، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، مددگار ہے، کافروں کے مقابلے میں تو ہی ہماری مدد فرما۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں اللہ تو مومنوں کا مددگار ہوں، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، مومنوں کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے، اب اللہ کے مقابلے میں کافروں کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، سمجھ آگے؟ غزوہ احد کے بعد یہی تو جملہ کہا تھا نا حضرت عمر نے، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا تو مددگار ہے، تمہارا تو کوئی مولا بھی نہیں، تمہارا تو کوئی مددگار بھی نہیں۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ میں اللہ مومنوں کا مولا ہوں، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ اب اشارت آ گئی، ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، داخل کرے گا باغات میں، بہشتوں میں، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہوں گے جن کے نیچے نہریں، والذین کفروا یتمتعون، بشارت کے بعد تخویف آ گئی، تقابل کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، تقابل احوال مومنین و مشرکین، تقابل کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، مومنوں کا حال، کافروں کا حال، مومن کیا ہے، کافر کیا ہے، پھر ان کا نتیجہ بھی۔ والذین، پہلے کیا تقابل ہوا کہ جو کافر ہیں، کفر و شرک کرتے ہیں، ان کی ساری نیکیاں برباد، جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے سارے گناہ معاف، سمجھ آ گئے؟ ان کی نیکیاں برباد، مومنوں کے گناہ معاف۔ اب ثمر اور نتیجہ کیا ہے؟ مومنوں کا اللہ مددگار ہے، کافروں کا کوئی مددگار مولا نہیں۔ اخروی نتیجہ کیا ہے؟ مومن جنت میں جائیں گے، کافر جہنم میں جائیں گے، سمجھا؟ یہ ثمر ہے اخروی۔ والذین کفروا یتمتعون،
यतमत्ताउन, वो तो दुनिया का नफ़ा उठा रहे हैं। वयाकुलून कमा ताकुलुल अनाम, खाते हैं काफिर जैसा कि खाते हैं जानवर। अब ये देखिए दो माने हैं इसकी, समझ। काफिर ऐसे खाते हैं जैसे जानवर। बस जानवरों का काम है खाना पीना सोना पेशाब बहाना, बस, बाकी कोई नहीं। ये जानवर भी ऐसे हैं, खाते पीते हैं, पेशाब पखाना है, बस सोना है। काफिर की ज़िंदगी भी ऐसी, कोई इबादत नहीं, कोई ज़िक्र फिक्र नहीं, समझ आ गई। बस जानवरों की तरह खाते पीते हैं, पेशाब पखाना है, क़ज़ा हाजत है और सोते हैं, बस। ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना तिलावत है, कुछ भी नहीं, जानवरों वाली ज़िंदगी है, बस। अल्लाह माफ़ करे। तो अब ये देख लें, खुद हमारे अपने इलाकों में कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल जानवरों की तरह गुजरे। बस खाते पीते हैं, पेशाब पखाना है और सोना है, बस। न कोई इबादत है, न तिलावत है, न नमाज है, न रोज़ा, कुछ भी नहीं है। कई तो ऐसे बदबख्त भी देखे हैं जो सुबह को मुंह भी नहीं धोते, वज़ू तो दरकिनार, मुंह भी नहीं धोते, अल्लाह माफ़ करे। जानवर को धोते हैं? जानवर तो नहीं धोते ना, ये भी उन्हीं की तरह, जानवरों की तरह उठते ही खाना पीना शुरू कर देते हैं, मुंह धोने की भी जरूरत नहीं है। अमली तौर पर भी जानवरों के साथ मुशाबहत करते हैं। किस तरह? जानवर की आदत होती है, पहले वो बैठा होता है, जब मालिक घास डालता है वो खड़ा हो जाता है और खड़े होकर खाता है। कभी किसी जानवर को तुमने बैठकर खाते हुए नहीं देखा हो। जानवर पहले बैठा होता है, जब मालिक घास आगे डालता है वो फ़ौरन खड़ा हो जाता है जानवर और खड़े होकर घास खाता है, या फिर ज़मीनों के अंदर चल फिर के वो खाता है। जानवर चल फिर के खाता है, अपने घर में अस्तबल में पहले बैठा होता है, मालिक घास आगे डालता है तो वो खड़ा होकर खाता है। ये भी इसी तरह है, जानवरों की तरह चल फिर कर खा रहे होते हैं, ये तहज़ीब है। मोमिन इसी तरह नहीं खाते, मोमिन बैठ के खाते हैं, समझ आ गई। चल फिर के खाना ये जानवरों का काम है, इंसानों का काम नहीं, याद रखो। ये हमारे, अल्लाह माफ़ करे, वलीमों के अंदर भी यही आदत आते हैं। पहले बैठे होते हैं कुर्सी पे, जब खाना लगता है बस हर पे अपने अपने प्लेट में डाल के चल फिर के खा पी रहा है। पहले कुछ मुद्दत पहले ऐसे लोग ऐसे वलीमे आए थे कि टेबल पर खाना लगा हो, सारे खड़े होकर खाते थे। पहले बैठे होते थे कुर्सियों पे, जब मेज़ पे खाना लग जाता सारे गिर खड़े होकर खाते थे, बिल्कुल जानवरों के साथ मुशाबह। जानवर पहले बैठा होता है, जब घास आगे डालते हैं वो खड़ा होकर खाता है। ये भी पहले बैठे होते हैं, जब खाना लगता है टेबल पे मेज़ पे खड़े होकर खाते हैं। जानवरों के साथ मुशाबहत है सारा, अल्लाह माफ़ करे। वन्नार मस्वन्ना, और जहन्नम इनका ठिकाना होगा। वकाजिम मिन क़रियतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़रियतिका, तख़वीफ़ दुनियावी है। और कितनी बस्तियाँ थी जो ज़्यादा सख्त ताकत वाली थीं, क़ुव्वत वाली थीं, मिन क़रियतिका, आपकी बस्ती से। कौन सी बस्ती? अल्लती अख़रजतका, जिसने निकाला आपको। बस्ती ने निकाला, बस्ती वालों ने निकाला आपको। मक्का, समझ आ गए? मक्के वाले कितने ताकतवर हैं, इनसे ज़्यादा ताकत वाले तो पहले गुजर चुके हैं। कौम आद को देखो, कौम समूद को देखो, माँ बाला को मैं इशारा मार देना हूँ, फरमाया कि जितनी ताकत हमने उनको दी थी, ये मक्का वाले तो उनके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुँचते। जब वो तबाह बर्बाद हो गए तो ये कैसे बचेंगे? अहलकनाहुम फला नासिर लहुम, हमने उनको तबाह बर्बाद कर दिया अज़ाब से, उनका तो कोई मददगार उनकी मदद ना कर सका। फला नासिर लहुम,
بس نہ کوئی مدد کرنے والا تھا ان کے لیے، وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکیں۔ اگر تم اللہ کی توحید کی مخالفت کرو گے، پیغمبر کی مخالفت کرو گے، تو تم بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، پھر تقابل آ گیا ہے، کیا پس وہ بندہ جو واضح حجت پر ہے اپنے رب کی طرف سے، کمن زین لہ سوء عملہ، مثل اس بندے کے ہو سکتا ہے کہ خوبصورت کر دیے گئے ہیں اس کے لیے برے اعمال، اس کے برے اعمال کفر اور شرک والے، یہ اس کو مزین کر کے خوبصورت کر کے دکھائے گئے ہیں۔ شرک کرتا ہے خوش ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑا نیکی کا کام کیا، بدعت کرتا ہے یہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے۔ دیکھو برے اعمال اس کے لیے خوبصورت کر کے دکھائے گئے، زین لہم سوء اعمالہم، شرک کو شرک سمجھا جو نہیں، اسی لیے تو قیامت والے دن کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو دنیا میں شرک کرتے ہی نہیں تھے، کیونکہ شرک کو شرک سمجھے نہیں، برائی کو برائی سمجھا نہیں۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور تابعداری کی ان لوگوں نے اپنی خواہشات کی، قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کو چھوڑ دیا، منمانی زندگی گزاری۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، مثال اس جنت کی جو وعدہ دیے گئے ہیں متقی لوگ، فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، پہلی قسم کی نعمت، اس جنت کے اندر نہریں ہوں گی ایسے پانی کی، غیر آسن، جو کبھی بدبودار نہیں ہوگا۔ دنیا کا پانی ہوتا ہے، تالابوں کا پانی دیکھیں، جوڑوں کا پانی دیکھیں، کچھ مدت ٹھہر جائے پانی کا رنگ ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، سبز ہو جاتا ہے پانی، کالا ہو جاتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے۔ فرمایا جنت کا پانی ایسا ہوگا جو کبھی بدبودار نہیں ہوگا، اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دوسری قسم کی نہریں ہوں گی خالص دودھ کی، لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، نہ تبدیل ہوگا ذائقہ ان کا، دودھ کی نہریں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور نہریں ہوں گی خالص شراب کی جو لذت ہوگی پینے والوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں شراب پیے گا آخرت کی شراب طہور سے محروم ہوگا۔ جنت کی شراب شراب طہور، پاکیزہ شراب، دنیا میں لا یصدعون عنہا ولا ينزفون، سر درد بھی نہیں ہوگا، منہ سے غلط بات بھی نہیں نکالے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو دنیا کی شراب ہوتی ہے شراب پیتا ہے، سر پہ بوجھ بھی ہوتا ہے، سر درد بھی ہوتا ہے اور منہ سے غلط باتیں بھی نکالتا ہے۔ شرابی بندے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا میرے منہ سے کیا بات ہوتی ہے۔ خمر شراب کو کہتے ہیں نا، خمر کے معنی ہے ڈھانک لینا، خمار دوپٹہ جو سر کو ڈھانک لے۔ الخمر ما خامر العقل، خمر کو بھی، شراب کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جب عقل پہ اندھیرا چھا جائے اس شرابی بندے کو کیا نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں آتا، ماں بہن کا پتہ نہیں چلتا ہے، بیوی بیٹی کا پتہ نہیں چلتا، حلال حرام کا پتہ نہیں چلتا، اس کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ کیا پتہ کہ اس کی زبان سے کوئی کفریہ شرکیہ کلمہ نکل جائے، کیا پتہ کہ وہ بیوی کو طلاقیں دے بیٹھا ہو، نشے میں ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے، زبان پہ کنٹرول بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو جنت کی شراب طہور پیے گا لا یصدعون عنہا ولا ينزفون، سر درد بھی نہیں ہوگا، منہ سے غلط بات بھی نہیں نکلے گی۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کوئی بیہودہ بات بھی نہیں نکلے گی، گناہ کی بات بھی نہیں نکلے گی۔ معلوم ہوتا ہے شرابی کی زبان سے بیہودہ باتیں بھی نکلتی ہیں، گناہ کی باتیں بھی نکلتی ہیں، سر درد بھی ہوتا ہے۔ اس لیے شرابی بندے کے، نشئی بندے کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں، نکاح کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ ممکن ہے اس نے کئی دفعہ طلاقیں بھی دی ہیں، اس کو پتہ بھی نہ ہو، ہوش میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شرابی ساری زندگی شراب پیتا ہے مدمن الخمر،
ہمیشہ شراب پینے والا توبہ طیب نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں میں اس کو طینۃ الخبال پلاؤں گا۔ طینۃ الخبال، یہ نام یاد رکھیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ طینۃ الخبال کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اسارت اہل النار، جہنمی لوگ جب جہنم میں جائیں گے ان کے جسم گل سڑ جائیں گے تو ان کے جسموں کا جو پیپ ہوگا، گند ہوگا، اللہ کریم فرماتے ہیں جو دنیا میں شراب پیے گا میں اس کو جہنمیوں کا پیپ اور گند پلاؤں گا۔ تو آذن اللہ میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اب یہ پیشاب ہے نا، چھوٹا پیشاب ناپاک ہے نا، بدن پہ لگ جائے بدن ناپاک، کپڑے پہ لگ جائے کپڑا ناپاک، سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی پی لے گناہ تو ہے، ناپاک چیز اس نے پی ہے، گند، اس پر شرعی حد تو نہیں ہے نا کہ اس کو اتنے کوڑے لگائے جائیں، لیکن شراب یہ تو اس پیشاب سے بھی اتنی گندی ہے کہ جو شراب پیتا ہے 80 کوڑے اس کو شرعی حد لگنی چاہیے، سمجھ آ گئی؟ 80 کوڑے شراب کی حد ہے۔ معلوم ہوتا ہے شراب کا مسئلہ تو ایک چھوٹے پیشاب سے بھی زیادہ سخت ہے، اللہ معاف کرے۔ پیشاب پینے والا منہ گندا ہے تو جو شراب پیتا ہے اللہ معاف کرے وہ منہ کتنا گندا ہوگا، اعاذنا اللہ من، اللہ بچائے اس سے۔ وَنَهَرٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور نہریں ہوں گی خالص شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی۔ وَنَهَرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور چوتھی قسم کی نہریں ہوں گی خالص شہد کی، سبحان اللہ، مصفی خالص شہد کی۔ یہاں تو ایک بوتل ملنا مشکل ہے خالص شہد کی، وہاں جنت میں خالص شہد کی نہریں ہوں گی، نہریں۔ دوسری قسم کی نعمتیں وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان جنتیوں کے لیے جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ تیسری نعمت وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، رب کی طرف سے مغفرت بھی عطا کی جائے گی، گناہوں کی معافی بھی مل جائے گی۔ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، پھر تقابل آ گیا، جس کو یہ نعمتیں ملی ہوں یہ بندہ، یہ مومن اس کافر کی طرح ہو سکتا ہے، هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہوگا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور زبردستی پلائے جائیں گے کھولتا ہوا پانی۔ سقو مجہول کا صیغہ ہے نا، پلائے جائیں گے کھولتا ہوا پانی، گرم پانی۔ فَقَطَّعُوا مَاءً، جو کاٹ کے رکھ دے گا ان کی آنتوں کو۔ اللہ اعاذنا اللہ من، نعمتوں کا تذکرہ ہو تو پھر اللہ ارزقنا، عذابوں کا تذکرہ ہو تو اعاذنا اللہ من۔ کھولتا ہوا گرم پانی ان کو پلایا جائے گا، اندر جائے گا ان کی آنتیں بھی کاٹ کر رکھ دے گا۔ استغفر اللہ۔ یُسْحَرُ مَا فِی بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِیدٍ یُسْحَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، چمڑے گل سڑ جائیں گے، آنتیں گل جائیں گی، کٹ جائیں گی۔ اب ذرا تقابل دیکھیے مومنین کا اور منافقین کا، ذرا منافقوں کا حال بھی سن لیجیے۔ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں طرف آپ کے۔ توجہ کرو، منافق لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، سمجھ آ گئی؟ کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، جس طرح لکڑیاں گاڑی ہوئی ہوتی ہیں یہ بھی اسی طرح لکڑیوں کی طرح یہ بھی آگے آگے بیٹھتے تھے۔ اچھا، کان بھی لگاتے تھے، توجہ دوسری طرف ہوتی تھی، ظاہری طور پر دکھاوے کے لیے ایسے بیٹھے ہوتے تھے جیسے سب سے زیادہ توجہ ہماری ہو۔ اب ذرا ان کا حال دیکھیے۔ حتیٰ اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب نکلتے ہیں آپ کی مجلس سے، قالوا للذین اوتوا العلم، کہتے ہیں یہ منافق ان لوگوں سے جو دیے گئے علم، صحابہ کرام جن کو اللہ نے قرآن حدیث کا علم دیا، ماذا قال آنفا، یہ منافق صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، کیا کہا ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بے بختی بیٹھے تھا تو سب گو گئے،
سرے کی ذرا جلدی سمجھا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی مجلس دے اگو ایویں بانے جی تھونیاں پوری ہوں جڑو مجلس ختم تھی بیا منافق صحابہ کرام کو اے نبی پاک کے فرمے دے پہ تے مرو تو سجو اگو کو بیٹھے تواری توجہ کن تے ہاتھ کار دو دل جا کوئی پتہ کو نہیں کتا بیٹھے ہیں ایویں نہیں بانا سمجھ آ گئے وجود دیتا ہوئے توجہ بے پاسے ہوئے نہیں ایویں نہیں کرنا ان فی ذالک لذکرى لمن کان لہ قلب او القسم وهو شہید دل دماغ کان آنکھیں سب کچھ ادھر ہی متوجہ ہو پھر قرآن دیکھو کتنا اثر کرتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم یہی وہ لوگ ہیں کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر کتنے بدبخت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر قرآن سنتے تھے پھر بھی فائدہ نہیں ہوا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ مجلس میں آئے تو کافر تھے اتنی دیر تک قرآن سنتے رہے واپس گئے تو اسی طرح کافر تھے ذرا بھی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ ہدایت کی طلب لے کر آئے بھی نہیں تھے جاسوسی کے لیے آئے تھے سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اور تابعداری کی انہوں نے اپنی خواہشات کی قرآن کے پیچھے نہیں چلے قرآن سنا قرآن کے پیچھے نہیں چلے قرآن پہ عمل نہیں کیا قرآن سننے کے بعد پھر اپنے خواہشات پہ عمل کیا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ تقابل آ گیا سچے مومنین کا اور وہ لوگ جو ہدایت پہ چلنے والے ہیں زَادَهُمْ هُدًى قرآن سن کر اللہ ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیتا ہے فَزَادَتُمْ ایمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ منافق تانے مارتے تھے کہ سورت جو سنے قرآن جو سنے کیا فائدہ ہوا ایوکم زادت هذه ایمانا اس صورت نے تمہارے ایمان کو کتنا بڑھا دیا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ صحابہ کرام نے نہیں جواب دیا اللہ نے جواب دیا کہ جو سچے مومن ہیں قرآن سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے زادہم ہدی ان کا علم بڑھ جاتا ہے وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ اللہ نے ان کو تقوی پرہیزگاری بھی عطا کی ہے وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ جو سچے مومن ہیں قرآن سن کر خوش ہوتے ہیں سمجھ آ گئی اللہ ہمارا ایمان بھی اسی طرح بنا دے کہ قرآن سنتے ہوئے خوش ہو جائے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ تخفیف دنیاوی پس نہیں انتظار کرتے لوگ مگر قیامت کے أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً یہ کہ آ جائے ان پر اچانک فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا پس تاکہ آ چکے ہیں نشانیاں اس قیامت کی یہ آخری امت یہ قیامت کی بس نشانی اس کے بعد قیامت ہے سمجھ آ گئے اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت قریب ہے چاند پھٹ گیا چاند دو ٹکڑے ہو گئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا سمجھ آ گئے پر میں نشانیاں تو قیامت کے اولاد آ چکی ہیں اشراط علامات اب کیا ہے بس اس امت کا اللہ نے جتنا ٹائم مقرر کیا ہے یہ ٹائم پورا ہوگا یہ امت ختم بس کائنات بھی ختم نظام کائنات ختم ہو جائے گا قیامت آگے فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ پس کہاں ہوگی ان کے لیے کہ جب آ گیا فَأَنَّا لَهُمْ ذِكْرَاهُمْ پس کہاں ہوگی ان کے لیے نصیحت إِذَا جَاءَتْهُمْ جب آ جائے گی وہ قیامت ان پر جب وہ قیامت ان پر آ جائے گی پھر یہ نصیحت کہاں سے لیں گے اگر نصیحت لے بھی سی تو ان کو فائدہ نہیں دے گا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا اللہ کریم فرماتے جب قیامت کی نشانیاں شروع ہو جائیں گی یعنی قیامت اس کی بڑی نشانی یہی ہوگی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بس اس کے بعد اگر کوئی بندہ ایمان لانا چاہے ایمان بھی قبول نہیں ہوگا کوئی نیکی کرنا چاہے وہ نیکی بھی قبول نہیں ہوگی فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ جب قیامت ان پر آگے تو یہ کہاں سے نصیحت لیں گے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ آخر آیت مبارکہ ذرا توجہ کرنا پس جان لے تو ہے مخاطب یقین رکھ تو ہے مخاطب علم یقین أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بے شک شان یہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے یقین یہ ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے
वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वलिलमुअमिनीना वलमुअमिनात, और बख्शिश की दुआ मांगें, इस्तिग़फ़ार करें। लिज़ंबिका, पैगम्बर तो गुनाहों से मासूम होते हैं, अल्लाह के नबी गुनाहों के इरादे से भी पाक होते हैं, छोटे बड़े गुनाहों से मासूम होते हैं। यहाँ ज़म से मुराद है खिलाफ औला बातें, खिलाफ औला बातें। अल्लाह करीम फरमाते मेरे महबूब आप अपने लिए इस्तिग़फ़ार करें, यानी खिलाफ औला बातों के लिए इस्तिग़फ़ार करें। और ये भी होता है कि हर नेकी के बाद इस्तिग़फ़ार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल दावत का काम करते रहे, तबलीग का काम करते रहे, कुरान बयान करते रहे। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर, आखिर में इस्तिग़फ़ार है। समझ आ गया? नमाज का सलाम फिरते थे, अल्लाहु अकबर अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। समझ आ गया? अल्लाह के पैगंबर का कोई काम नाक़िस नहीं होता, अधूरा नहीं होता। समझ आ गया? हर काम कामिल अकमल अतम दर्जे का होता है, आला औला होता है, अरफा होता है। उम्मत को ये तालीम है कि जो भी काम करो नेकी का, उसके बाद इस्तिग़फ़ार करो कि या अल्लाह जो नेकी करने का हक़ था हम वो हक़ अदा नहीं कर सके। माबदना का हक़ का इबादत का, अल्लाह जिस तरह तेरी इबादत करने का हक़ था वो हक़ अदा नहीं कर सके हम। जो कुछ हमसे कमी कोताही हो तो हमें माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे पैगंबर आप भी इस्तिग़फ़ार करें। ये इस्तिग़फ़ार लिरफ़्इ दरजात, अब ज़रा समझना, इस्तिग़फ़ार लिरफ़्इ दरजात, अल्लाह के नबियों का इस्तिग़फ़ार होता है दरजात की बुलंदी के लिए, मोमिनों का इस्तिग़फ़ार होता है लिदफ़्इ सय्यात, गुनाहों की माफ़ी के लिए। अल्लाह के नबी तो गुनाहों से बिल्कुल मासूम होते हैं। वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वलिलमुअमिनीना वलमुअमिनात, और इस्तिग़फ़ार करें अपने इल्ज़ामात के लिए। ये माना भी करते हैं, इल्ज़ामात का मतलब होता है लोगों ने जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं झूठे, कोई नौज़ुबिल्लाह शायर कहता है, कोई साहिर कहता है, कोई काहिन कहता है, कोई मजनू दीवाना कहता है। आप इस्तिग़फ़ार करें, मैं अल्लाह इस्तिग़फ़ार की बदौलत ये सारे इल्ज़ाम ख़त्म कर दूँगा। जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं वो आपकी तारीफ़ करने वाले बन जाएंगे। फ़तह मक्का के मौके पे ऐसे होंगे। समझ आ गए? वही इल्ज़ाम लगाने वाले, शायर कहने वाले, मजनू दीवाना कहने वाले, वो सहाबा बन के आपकी तारीफ़ें करने वाले बन गए। ये इस्तिग़फ़ार का फ़ायदा है कि जो लोगों ने इल्ज़ाम लगाए हैं आपके ऊपर, वो इल्ज़ाम मैं अल्लाह ख़त्म कर दूँगा। वलिलमुअमिनीना वलमुअमिनात, और इस्तिग़फ़ार करें, बख्शिश की दुआ करें मोमिन मर्दों के लिए और मोमिन औरतों के लिए। वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मस्वाकुम, और अल्लाह ताला जानता है तुम्हारा चलना फिरना दुनिया में, व मस्वाकुम, और तुम्हारा ठिकाना आखिरत में। अल्लाह करीम फरमाते दुनिया में तुम जहाँ भी चलते फिरते हो, जो भी काम काज करते हो, मैं अल्लाह सब कुछ जानता हूँ। फिर तुम्हारा ठिकाना क्या होगा आखिरत में, हमें तो कोई पता नहीं। अल्लाह सब का ठिकाना अच्छा बना दे। अल्लाह करीम फरमाते मैं जानता हूँ किस बंदे का ठिकाना कहाँ हो।